بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں نواز خان کو، اور میں اپنے چینل لرن ود نواز کے ساتھ جو حاضر ہوں۔ ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے آج بنانے جا رہا ہوں۔ تو آج جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونالوجیکل ہسٹری آف پاکستان پری پارٹیشن، یعنی 1947 سے پہلے والی جو ہسٹری ہے اس کے متعلق آپ کے ڈیفرنٹ ایگزام اینڈ ٹی پی سی وغیرہ میں سے کوسچن آتے رہتے ہیں، تو ان کو میں آج ڈسکس کروں گا۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ کوسچنز ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹس کے مطابق انہوں نے لکھا ہوا تو یہ بہت بہترین ہے، تو ڈیٹس کے متعلق بھی کوسچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بیچ میجر سٹیٹمنٹس ہیں ان میں سے بھی کچھ کوسچن انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم ڈیفیٹڈ راجہ داہر اینڈ کنکرڈ سندھ۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا کب؟ 712 میں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے دا فرسٹ بیٹل آف پانی پت 1526 واز فاٹ بٹوین دا مغل امپیرر ظہیر الدین محمد بابر اینڈ دہلی سلطان ابراہیم لودھی۔ یعنی جو پہلی پانی پت کی جو لڑائی ہوئی، پہلی لڑائی ظہیر الدین بابر یعنی مغلیہ حکومت کے جو تھے بانی تھے، اور دہلی سلطنت کے جو تھے سلطان ابراہیم لودھی، تو ان کے درمیان ہوئی کب؟ 1526 میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے دا سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین دا مغل اکبر دا گریٹ اینڈ سمرات ہم۔ اور دوسری جو لڑائی تھی پانی پت کی وہ بادشاہ جو اکبر تھے، جلال الدین اکبر، اور سمرات ہم کے درمیان جو ہے وہ 1556 میں لڑی گئی۔ اور تیسری جو ہے، اس میں 3 مشہور لڑائیاں ہیں، اس کا آگے منشن ہوگا۔ اور نیکسٹ ہے حضرت مجدد الف ثانی واز بارن۔ مجدد الف ثانی جن کا اوریجنل نام سرہند تھا، اور ان کا ہے سرہندی ان کا لقب تھا۔ تو یہ کب پیدا ہوئے؟ تو 1564 میں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے شاہ ولی اللہ واز بارن ایٹ دا ٹائم آف مغلز ڈاؤن فال۔ شاہ ولی اللہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ مغلیوں کی تنزلی کے وقت یا زوال کے وقت پیدا ہوئے کب؟ 1703 میں، 1703۔ اور آگے شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن انٹو پرشین لینگویج، یعنی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پہلے آدمی جنہوں نے جو نا قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، اینڈ روٹ حجت اللہ البالغہ۔ اور یہ بھی بڑی امپارٹنٹ چیزیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ کتاب بھی لکھی، اور اس کے علاوہ خلافت الخلفاء بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے جو بیٹے تھے شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، اور جنہوں نے ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن انٹو اردو، جنہوں نے اردو زبان میں سب سے پہلے جو وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا۔ اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اوریجنل نام کیا تھا؟ تو ان کا قطب الدین اوریجنل نام تھا۔ نیکسٹ آپ کا آتا ہے لارڈ کلیو ڈیفیٹڈ سراج الدولہ ان دا بیٹل آف پلاسی۔ تو لارڈ کلیو نے سراج الدولہ کو، نواب سراج الدولہ کو جنگ پلاسی میں شکست دی کب؟ 1757 میں۔ نیکسٹ ہے دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت۔ تیسری جو مشہور لڑائی ہے پانی پت کی، تو واز فاٹ بٹوین افغانز اینڈ مرہٹاز۔ تو یہ مرہٹوں اور افغانیوں کے درمیان لڑی گئی کب؟ 1761 میں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے حاجی شریعت اللہ واز بارن ان فرید پور ڈسٹرکٹ۔ حاجی شریعت اللہ جو ہے وہ فرید پور ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے۔ ہی اسٹارٹڈ فرائضی موومنٹ ان بنگال۔ انہوں نے فرائضی موومنٹ بنگال میں شروع کی۔ کب شروع کی؟ تو یہ ہے 1781 میں۔ نیکسٹ آپ کا سر سید احمد خان واز بارن ایٹ دہلی۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے 1817 میں۔ اور نیکسٹ ہے وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹڈ ان بنگال بائی انڈین سولجرز اگینسٹ برٹش۔ تو جنگ آزادی جو ہے وہ شروع کی گئی بنگال میں۔ تو انڈیا کے جو افواج تھے انہوں نے برطانیہ کی جو فوج تھی اس کے خلاف، تو یہ کب سٹارٹ کی تھی؟ تو 10 مئی 1857 میں۔ اور نیکسٹ آپ کا دا برٹش کوئین ٹوک اوور دا ایڈمنسٹریشن آف برٹش پوزیشنز ان انڈیا۔
گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1958 واز پرومولگیٹڈ. یعنی کس سن میں جو ہے نا وہ برطانوی جو ملکہ تھی انہوں نے انڈیا کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھالا انتظامی، اور جو ہے نا اپنی جو ہے وہ کس ایکٹ کے تحت انہوں نے یہاں گورنمنٹ بنائی تھی، تو وہ ہے 1858. نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے اسٹیٹمنٹ ہے سر سید سیٹ اپ اے اسکول ایٹ مراد آباد اینڈ ان 1863 ایٹ غازی پور. تو مراد آباد میں سب سے پہلے جو ہے وہ سر سید احمد نے اسکول کب اسٹیبلش کیا، تو یہ 1859 میں، اور غازی پور میں 1863 میں. نیکسٹ ہے انڈین کونسلز ایکٹ واز پاسڈ. انڈین کونسل ایکٹ کب پاس کیا گیا، تو یہ 1862 میں. اور نیکسٹ ہے دا سائنٹیفک سوسائٹی پبلشڈ اے جرنل نون ایز علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. سائنٹیفک سوسائٹی جو سر سید احمد نے قائم کی تھی، تو انہوں نے ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ شائع کیا کب 1866 میں. اور دیوبند موومنٹ along with علی گڑھ موومنٹ واز آلسو اسٹارٹڈ بائی حاجی محمد عابد. اور یہ دیوبند موومنٹ ہے، یہ بھی علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اس کو اسٹارٹ کرنے والے جو ہیں حاجی محمد عابد ہیں اینڈ مولانا محمد یعقوب. اور سب سے پہلے جو اس کے جو تھے مدرس تھے تو وہ تھے مولانا محمد یعقوب. نیکسٹ کوشچن ہے سر سید سیٹ اپ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اینڈ برٹش انڈیا ایسوسیشن. سر سید نے ہی جو ہے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اور برٹش انڈیا ایسوسیشن قائم کی تھی. نیکسٹ ہے اردو ہندی کنٹروورسی بگن اینڈ بنارس. اردو ہندی جو تنازع تھا یہ کہاں شروع ہوا، تو یہ بنارس میں، اور کب 1867 میں. بڑا مشہور کوشچن ہے یہ بھی. اور نیکسٹ ہے جارج کیمبل دا لیفٹیننٹ گورنر آف بنگال آرڈرڈ اردو شوڈ بی اسکریپڈ فرام سلیبس. یعنی جو جارج کیمبل تھا جو بنگال کا گورنر تھا، تو اس نے سلیبس سے اردو زبان کو ختم کیا تھا کب 1871 میں. اور ایم اے او کالج ہائی اسکول واز اسٹیبلشڈ ایٹ علی گڑھ. علی گڑھ میں جو ایم اے او ہائی اسکول کب قائم کیا گیا، تو یہ 1874 اور 75 بھی آتا ہے اس کے متعلق. نیکسٹ آریہ سماج واز فاؤنڈڈ. آریہ سماج کب بنیاد رکھی گئی اس کی، تو 1875 میں. اور نیکسٹ ہے آپ کا قائد اعظم محمد علی جناح واز بارن. قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 میں. اور نیکسٹ ہے علی گڑھ اسکول واز اپ گریڈیڈ ٹو دا اسٹیٹس آف اے کالج اینڈ واز اناگوریٹڈ بائی لارڈ لیٹن. علی گڑھ اسکول کو کب اپ گریڈ کیا گیا کالج میں، اور جس کی ابتدا کس نے کی، لارڈ لیٹن نے. تو یہ تھے جناب 1877 میں. یہ بڑے امپارٹنٹ کوشچن ہیں، یہ ہر ایگزام میں اس میں سے کچھ نہ کچھ اٹھایا ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہے آپ کا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال واز بارن ایٹ سیالکوٹ. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے کب، 9 نومبر 1877 میں. اور نیکسٹ ہے فرسٹ سینسس آف سب کنٹیننٹ واز کنڈکٹڈ. اور یعنی برصغیر میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے سینسس یا مردم شماری کب ہوئی، تو 1881 میں ہوئی. اور پاکستان میں جو ہوئی ہے وہ 1951 میں پہلی جو ہے سینسس ہوئی ہے. نیکسٹ ہے دا فاؤنڈیشن آف انجمن حمایت الاسلام واز لیڈ ڈاؤن بائی مولانا قاضی حمید الدین. کہتے ہیں کہ انجمن حمایت الاسلام کی جو بنیاد تھی وہ رکھی ہے مولانا قاضی حمید الدین نے کب، 1884 میں. اور نیکسٹ ہے انڈین نیشنل کانگریس واز اسٹیبلشڈ بائی ایلن اوکٹیوین ہوم. تو انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد موسٹلی جو ہے وہ اے او ہیوم کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ کب رکھی گئی، تو یہ 1885 میں. نیکسٹ ہے ڈیورنڈ لائن واز ڈیمارکیٹڈ. ڈیورنڈ لائن کب لگائی گئی، تو یہ ہے 1893 میں. ندوۃ العلماء اسٹارٹڈ ان لکھنؤ. ندوۃ العلماء لکھنؤ میں کب اسٹارٹ کیا گیا، تو یہ 1894 میں. نیکسٹ ہے سر سید احمد خان پاسڈ اوے. سر سید احمد خان کب فوت ہوئے، 1898 میں 27 مارچ کو. اور نیکسٹ ہے چودھری محمد علی واز بارن ایٹ جالندھر. چودھری محمد علی جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے، جالندھر میں، اور 1905 میں. نیکسٹ بنگال واز پارٹیشنڈ انٹو 2 ڈویژنز، آسام اینڈ بنگال. بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کب،
16 اکتوبر 1905 میں. اور نیکسٹ ہے شملہ ڈپوٹیشن کمپرائزنگ 35 مسلم لیڈرز میٹ وائسرائے لارڈ منٹو. یعنی شملہ جو تھا ڈپوٹیشن تو اس میں تقریباً 35 مسلمان لیڈر تھے اور یہ وائسرائے سے کب ملے تو یہ 1 اکتوبر 1906 میں ملے. اور نیکسٹ ہے آل انڈیا مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ ایٹ دا اینول میٹنگ آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ایٹ ڈھاکہ. تو آل انڈین مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کی گئی کب جو ہے وہ 30 دسمبر 1906 میں. اور یہ تھی ایجوکیشنل کانفرنس تھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی جو اینول میٹنگ تھی اس میں، اور جس کو چیئر کر رہے تھے جناب نواب وقار الملک. اور نیکسٹ ہے دا فرسٹ ریگولر سیشن آف مسلم لیگ واز ہیلڈ ایٹ کراچی. پاکستان کا پہلا مسلم لیگ کا پہلا جو باقاعدہ اجلاس تھا وہ کراچی میں ہوا کب 1907 میں. منٹو مارلے ریفارمز ور انٹروڈیوسڈ آلسو نون ایز انڈین کونسلز ایکٹ. منٹو مارلے جو ریفارمز تھے یا جس کو انڈین کونسل ایکٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ کب متعارف کرایا گیا تو یہ 1909 میں. نیکسٹ پارٹیشن آف بنگال واز انلڈ. پاکستان کی جو بنگال کی جو تقسیم تھی تو اس کو کب ختم کیا گیا تو یہ ہے 1911 میں. نیکسٹ ہے قائد اعظم جوائنٹ مسلم لیگ. قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی 1913 میں. نیکسٹ ہے دا کانپور ماسک ایپیسوڈ ٹک پلیس کریٹنگ پولیٹیکل اویکننگ امانگ دا مسلمس. کانپور میں جو مسجد کا جو واقعہ تھا یہ کب پیش آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی تو وہ تھا 1913 میں. نیکسٹ ہے لکھنؤ پیکٹ واز سائنڈ. معاہدہ لکھنؤ کب سائن ہوا تو یہ دسمبر 1916 میں. آفٹر لکھنؤ پیکٹ 1916 قائد اعظم واز کنفرڈ ود دا ٹائٹل آف ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. اور لکھنؤ پیکٹ کے بعد جو قائد اعظم کو ہندو مسلم جو ہے وہ اتحاد کے سفیر کے طور پر یا ایمبیسڈر کے طور پر ان کو یہ ٹائٹل ملا بائی مسز سروجنی نائیڈو. سروجنی نائیڈو نے یہ ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا. اور نیکسٹ ہے ہوم رول لیگ واز اسٹارٹڈ بائی این انگلش وومن اینی بیسنٹ. اینی بیسنٹ نے جو ہوم رول لیگ جو ہے یا رول لیگ اسٹارٹ کی تھی جو کہ انگلش ویمن تھی. یہ بھی 1916 میں اسٹارٹ کی تھی. نیکسٹ ہے مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز ور انٹروڈیوس. مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز جو تھے وہ کب متعارف کرائے گئے تو یہ 1919 میں. اور نیکسٹ ہے خلافت ڈیلیگیشن لیفٹ بمبے فار انگلینڈ. جو خلافت والا جو ڈیلیگیشن تھا تو یہ بمبئی سے انگلینڈ کے لیے کب چلا تو 1920 میں. اور موپلا اپرائزنگ موپلا کی جو بغاوت تھی یہ بھی 1920 کی ہے. اور چوری چورا ٹریجڈی یہ بھی 1920 کی ہے جس میں پولیس والے کوئی 22 پولیس والے مارے گئے تھے. اور گاندھی واز سلیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف ہوم رول لیگ اینڈ مسز اینی بیسنٹ لیفٹ ہوم رول لیگ. اور گاندھی کو جو ہوم رول لیگ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا اور اینی بسنت جو تھی اس نے یہ ہوم رول لیگ چھوڑ دی تھی تو یہ کب 1920 میں. نیکسٹ ہے گاندھی اسٹارٹڈ نو کوآپریشن موومنٹ ان فرخ آباد ڈسٹرکٹ. گاندھی نے جو ہے وہ عدم تعاون جو موومنٹ تھی وہ کہاں سے اسٹارٹ کی تو فرخ آباد ڈسٹرکٹ سے. اور کب 1922 میں. نیکسٹ ہے انسٹیٹیوشن آف خلافت واز ایبولشڈ انڈر دا انفلوئنس آف کمال اتاترک. یعنی جو خلافت کا جو ادارہ تھا یہ ختم کیا کمال اتاترک نے کب 1 نومبر 1922 میں. قائد اعظم ریزائنڈ فرام ممبرشپ آف کانگریس. اور اسی سال جو ہے نا قائد اعظم نے کانگریس کی ممبرشپ سے بھی ریزائن دیا. نیکسٹ ہے دہلی پروپوزلز ور انٹروڈیوسڈ. دہلی پروپوزل کب متعارف ہوئے تو یہ 1927 میں. اور سائمن کمیشن ارائیوڈ ان دا سب کنٹیننٹ. اور سائمن کمیشن جو ہے وہ برصغیر کب پہنچا تو یہ نومبر 1927 میں. اور نیکسٹ ہے نہرو رپورٹ واز پریزنٹڈ ویئر 2 مسلم سر علی امام اینڈ شعیب قریشی ور دا
members of this committee. نہرو رپورٹ جب پیش کی گئی تو اس میں 2 مسلمان سر امام علی اور شعیب قریشی جو تھے وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے. تو یہ کب پیش کی گئی؟ 1928 میں. نیکسٹ ہے قائد اعظم put forth the 14th point in Delhi Muslim Conference. تو پاکستان نے جو اپنے قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کب پیش کیے؟ تو یہ 1929 میں. اور الہ آباد ایڈریس واز پریزنٹڈ بائی علامہ اقبال ایٹ دا مسلم لیگ اینول کانفرنس. تو الہ آباد میں علامہ اقبال نے جو ہے وہ مسلم لیگ کے سالانہ جو جلسہ تھا یا کانفرنس تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے جو خطبہ پیش کیا تھا. تو یہ کب پیش کیا؟ 1930 میں. نیکسٹ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لنڈن ویئر آل پارٹیز ور پریزنٹ ایکسیپٹ دا کانگریس. پہلی گول میز کانفرنس منعقد ہوئی لندن میں جس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں سوائے کانگریس کے. تو یہ کب سٹارٹ ہوئی؟ تو 12 نومبر 1930 کو. اور نیکسٹ ہے گاندھی ایروین پیکٹ واز سائنڈ. گاندھی ایروین جو معاہدہ تھا یہ کب دستخط ہوا اس پہ؟ تو یہ 5 مارچ 1931 میں. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لنڈن اینڈ گاندھی پارٹیسپیٹڈ. دوسری جو گول میز کانفرنس تھی یہ لندن میں منعقد ہوئی اور اس میں گاندھی نے حصہ بھی لیا. تو یہ کب؟ یہ 1931 میں. نیکسٹ ہے تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لنڈن. گاندھی ڈڈ ناٹ ٹیک پارٹ اینڈ اسٹارٹڈ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. یعنی تیسری جو گول میز کانفرنس تھی لنڈن میں شروع ہوئی اور گاندھی نے اس میں حصہ نہیں لیا اور انہوں نے سول نافرمانی کی جو ہے وہ تحریک شروع کی تھی. قائد اعظم ڈڈ ناٹ ٹیک پارٹ. قائد اعظم نے اس میں حصہ نہیں لیا بٹ سر آغا خان لیڈ دا ڈیلیگیشن. لیکن سر آغا خان نے اس میں کیا کر دی، جو آپ کا ان کا وفد تھا تو اس کی سربراہی وہ کر رہے تھے. تو یہ کب سٹارٹ ہوا؟ یہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل تھی 17 نومبر 1932 میں. نیکسٹ آ گیا آپ کا نیم آف پاکستان واز سجسٹڈ بائی چودھری رحمت علی ان اے لیفلیٹ نو آر نیور. تو پاکستان کا نام جو ہے وہ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا اپنے ایک وہ پمفلیٹ تھا اس میں نو آر نیور میں. تو یہ کب؟ 28 جنوری 1933 میں. اور آر وی ٹو لیو آر پیرش فار ایور. تو یہ ان کا جو پمفلیٹ ہے اس کا ٹائٹل ہے پورا. نیکسٹ ہے 1935 ایکٹ واز پریزنٹڈ. 1935 کا جو ایکٹ وہ پیش کیا گیا 1935 میں اور قائد اعظم واز ان انگلینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس وقت قائد اعظم انگلینڈ میں تھے. الیکشنز ور ہیلڈ ایٹ کانگریس اچیوڈ اے بگ وکٹری. الیکشن ہوئے اور کانگریس نے اچھی کامیابی حاصل کی. مسلم لیگ وان 108 سیٹس آؤٹ آف 485 ٹوٹل مسلم سیٹ. اور مسلم لیگ نے 485 ٹوٹل سیٹوں میں سے 108 سیٹیں جو حاصل کی. تو یہ الیکشن کب ہیلڈ ہوئے؟ 1937 میں. قائد اعظم از ان این آرٹیکل ٹائم اینڈ ٹائڈ مینشن دیٹ اسلام اینڈ ہندوازم آر انکمپیٹیبل. تو قائد اعظم نے اپنا ایک آرٹیکل ٹائم اینڈ ٹائڈ میں یہ کہا کہ اسلام اور ہندوازم جو ہے وہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے. تو یہ کب کہا تھا؟ 1937 میں. اور علامہ محمد اقبال ڈائیڈ اینڈ واز بریڈ ان فرنٹ آف بادشاہی ماسک ان لاہور. علامہ اقبال جو ہے وہ فوت ہوئے اور ان کو بادشاہی مسجد کے سامنے دفنایا گیا. تو کب؟ 21 اپریل 1938 میں. اور مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ ان بلوچستان. مسلم لیگ بلوچستان میں کب اسٹیبلش کی گئی؟ تو یہ 1939 میں. with the resignation of the Congress ministries, the day of deliverance was observed by the Muslims. تو کانگریس کے جو منسٹر تھے ان کے استعفے کے بعد علامہ قائد اعظم نے جو ہے وہ ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے نا منانے کے لیے مسلمانوں کو کہا. تو یہ کب؟ 22 دسمبر 1939 میں. اچھا گورنرز رول وار پروملگیٹڈ اکارڈنگ ٹو دا ایکٹ آف 1935. اس کے بعد جو ہے وہ گورنر راج جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. اور نیکسٹ ہے 27th اینول سیشن آف مسلم لیگ ہیلڈ اینڈ پاکستان ریزولوشن واز پریزنٹڈ. کب جو ہے وہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ 27واں سالانہ اجلاس ہوا اور پاکستان کی جو قرارداد ہے وہ پیش کی گئی. تو یہ 23 مارچ 1940 میں. نیکسٹ ہے آگسٹ آفر واز براٹ اباؤٹ.
اگست آفر جو ہے وہ کب پیش کی گئی یا سامنے لائی گئی؟ یہ ہے 1940 میں. اور نیکسٹ ہے گاندھی اسٹارٹڈ ستیا گارا موومنٹ. تو گاندھی نے 1940 میں جو ہے وہ ستیا گارا موومنٹ اسٹارٹ کی تھی. اچھا نیکسٹ ہے مسلم لیگ اسٹیبلشڈ اٹس فرسٹ منسٹری ان سندھ. مسلم لیگ نے جو اپنی پہلی وزارت سندھ میں قائم کی تھی کب؟ 1943 میں. لارڈ ویول بیکیم دا وائسرائے آف انڈیا. اور جو لارڈ ویول تھے یہ انڈیا کے وائسرائے کب بنے؟ تو یہ 1943 میں. گاندھی جنا ٹاکس فیل ڈیو ٹو دا ٹو نیشن تھیوری. گاندھی اور جنا کے مذاکرات فیل ہوئے دو قومی نظریے کی وجہ سے کب؟ 1944 میں. اور لیاقت دیسائی پیکٹ واز سائنڈ. پرو کمیٹی واز آلسو اسٹیبلشڈ. سپرو کمیٹی. تو لیاقت دیسائی جو پیکٹ تھا معاہدہ یہ سائن بھی ہوا اور اس میں سپرو جو کمیٹی تھی تو اس کو بحال کیا گیا. تو یہ کب؟ 1945 میں. اور الیکشنز ور ہیلڈ. الیکشن ہوئے 1945 اور 1946 میں یعنی اسٹیپ وائز ہوئے بتدریج. نیکسٹ ہے کیبنٹ مشن کمپرائزنگ لارڈ پیتھک لارنس, سر اسٹیفرڈ کرپس اینڈ مسٹر اے وی الیگزینڈر ارائیوڈ ان انڈیا. یعنی یہ تینوں جو لوگ تھے جس کیبنٹ مشن میں شامل تھے یہ کب انڈیا آئے؟ تو 1946 میں. مسٹر گاندھی ریناؤنسڈ ہز فارمل ممبرشپ فرام کانگریس. تو اپنی جو ہے گاندھی نے اپنی دوبارہ جو شمولیت ممبرشپ کانگریس میں اس کے لیے کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا. اور نیکسٹ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ارائیوڈ ایٹ ایز اے لاسٹ وائسرائے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ برصغیر پہنچے آخری وائسرائے کے طور پر کب؟ مارچ 1947 میں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اناؤنسڈ پارٹیشن پلان. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے وہ تقسیم کا جو فارمولہ ہے منصوبہ کب پیش کیا؟ تو یہ 3 جون 1947 میں پیش کیا. اور اسی سال جو ہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ بھی بنا. دا ممبرز آف دا پنجاب باؤنڈری کمیشن ور جسٹس دین محمد اینڈ جسٹس محمد منیر آف پاکستان. تو یہ پنجاب باؤنڈری کمیشن اس کے ممبر تھے. تو مسلمانوں کی طرف سے جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر تھے اینڈ جسٹس مہر چند مہاجن اینڈ جسٹس تیج سنگھ آن دا بہاف آف انڈیا. اور یہ دونوں جو تھے انڈیا کی طرف سے تھے. دا ممبرز آف بنگال کمیشن ور جسٹس ابو صالح محمد. اور جو بنگال میں جو کمیشن بنا تھا اس کے ممبر تھے جسٹس صالح محمد اور محمد اکرم اینڈ جسٹس ایس اے رحمان آن بہاف آف پاکستان. یہ پاکستان کی طرف سے تھے. اور سی سی بسواس اور جسٹس بی کے مکرجی جو تھے یہ انڈیا کی طرف سے تھے ریڈ کلف ایوارڈ میں. اور لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس ویڈیو کی کہ پارٹیشن آف دا سب کنٹیننٹ انٹو پاکستان اینڈ انڈیا واز ڈکلیئرڈ. پاکستان اور انڈیا کی جو ہے نا وہ تقسیم برصغیر میں جو ہے وہ اس کا اعلان ہوا. قائد اعظم جو ہے محمد علی جناح بیکیم دا فرسٹ گورنر پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان جو ہے پہلے وزیر اعظم بنے پاکستان کے. تو یہ کب؟ 14 اگست 1947 میں. تو یہاں تک آپ کا پری پارٹیشن کا جو تھا یہ آپ کا کمپلیٹ ہوا. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مزید بھی اس پر ویڈیوز بنے گی تو آپ میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں. اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ آل ان ون ہے آپ کے تمام اگزام کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں گی ویڈیوز. تو تھینک یو. اللہ حافظ.